بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے ساتھ میرے شعوری تعارف کی ابتدا درس نظامی میں کتب حدیث کی تدریس کے ضمن میں زیر بحث آنے والے اختلافی مباحث سے ہوئی۔ احناف اور اہل حدیث کے مابین اختلافی مسائل پر مناظرہ و مجادلہ ارد گرد کے عمومی ماحول کا حصہ تھا، اور یہ موضوعات بچپن سے ہی کانوں میں پڑھتے رہتے تھے، لیکن بوجود مجھے ان بحثوں میں کوئی خاص دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی۔ البتہ جب میں نے 1991 میں مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ میں داخلہ لیا تو ایک موقع پر مدرسے میں طلباء کی انجمن نے تقلید اور عدم تقلید کے موضوع پر ایک تربیتی مناظرے کا اہتمام کیا، جس میں میں نے ترک تقلید کے نمائندے کے طور پر حصہ لیا۔ غالباً یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ماحول کے زیر اثر ہم جن باتوں کو قبول کیے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی کافی گنجائش موجود ہے۔ چنانچہ ایک تدریج کے ساتھ میرا رجحان احناف اور اہل حدیث کے معروف اختلافی مباحث میں اہل حدیث کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور یہ تاثر کافی پختہ ہو گیا کہ کم سے کم ان مباحث میں جو ہمارے ماحول میں بحث و جدال کا موضوع ہیں، احناف کا موقف دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اس رجحان کے زیر اثر میں نے آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین وغیرہ مسائل میں اہل حدیث کے مسلک پر عمل شروع کر دیا، اور مختلف حضرات سے ان موضوعات پر بحث و مباحثہ بھی کرتا رہا۔ غالباً موقوف علیہ کے سال میں مشکات المصابیح کے پرچے میں کسی سوال کے جواب میں نے تقلید جامد کے خلاف اپنے تأثرات کا سخت الفاظ میں اظہار کیا، جس پر استاد گرامی مولانا عبدالقدوس خان قارن کی تنبیہ سننی پڑی۔ اسی زمانے میں ہمارے ایک استاذ نے میرے بعض رجحانات کی شکایت تحریری طور پر دادا محترم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر علیہ الرحمہ تک پہنچائی، جنہوں نے ایک مختصر خط میں مجھے نصیحت کرنے کے علاوہ اپنی خدمت میں بھی طلب فرمایا۔ بہرحال صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی، اور میری باتوں کو ایک نوجوان کے عبوری اور وقتی ذہنی رجحانات سمجھ کر گوارا کیا جاتا رہا، بلکہ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی علیہ الرحمہ نے تو ایک موقع پر کمال دل نوازی سے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم تحقیق کی بنا پر بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کے بجائے دوسرے ائمہ کی رائے کو ترجیح دو تو ایسا کرنے سے تم حنفیت سے خارج نہیں ہو جاؤ گے۔ اسی دور میں دونوں بزرگوں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر اور حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہم اللہ نے باہمی مشورے سے مجھے مدرسہ نصرت العلوم میں درس نظامی کی تدریس کی ذمہ داری بھی سونپ دی، جو 1996 سے 2006 تک جاری رہی۔ 1995 میں برادرم سید مشتاق علی شاہ کی تحریک پر، جو احناف اور اہل حدیث کے اختلافی مسائل میں خاص دلچسپی رکھتے تھے اور اس وقت مدرسہ نصرت العلوم کے شعبہ نشر و اشاعت کے ناظم تھے، میں نے امام ابو حنیفہ کی آراء پر مشہور محدث امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے اعتراضات کا علمی مطالعہ کیا، جس کا نتیجہ میری اولین تصنیف امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کی ابتدا مشتاق شاہ صاحب کی اس تجویز سے ہوئی تھی کہ چونکہ ابن ابی شیبہ کے اعتراضات کا مکمل جائزہ اردو زبان میں موجود نہیں، اس لیے میں الدکتور محمد قاسم عبدہ الحارثی کے تحقیقی مقالہ مکانۃ الامام ابی حنیفہ بین المحدثین کے اس باب کا اردو میں ترجمہ کر دوں جس میں انہوں نے ابن ابی شیبہ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا اختصار کے ساتھ جواب دیا ہے۔ میں نے ترجمہ شروع کیا تو محسوس ہوا کہ جوابات ایسے مختصر اسلوب میں دیے گئے ہیں کہ ان سے اہل علم ہی مستفید ہو سکتے ہیں، جبکہ عام قارئین پر بات پوری طرح واضح نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ خیال ہوا کہ براہ راست مطالعے کی روشنی میں ہر مسئلے سے متعلق احناف کا موقف اور اس کا بنیادی استدلال عام فہم اسلوب میں اردو میں پیش کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے لمبی چوڑی تحقیق اور اصل ماخذ کی مراجعت کا خاص اہتمام کیے بغیر زیادہ تر مولانا ظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن اور اختلافی مباحث پر بعض اساتذہ کی درسی تقاریر،
مثلا شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز صفدر کی خزائن السنن اور مولانا محمد تقی عثمانی کی درس ترمذی وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کتاب کی تصنیف شروع کر دی اور کوئی 9-10 ماہ کے عرصے میں کتاب کا مسودہ تیار ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موقع پر مجھے علامہ کوثری کی مشہور تصنیف النکت الطریفہ دستیاب نہیں ہو سکی، اور میری کتاب کے شائع ہونے کے کئی سال بعد یہ کتاب دیکھنے کو ملی۔ مسودے کی تصویر کے دوران میں ہی مشتاق شاہ صاحب نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر کر دیا تھا، جس پر وہ بے حد خوش ہوئے اور کتاب کو مدرسے کے شعبہ نشر و اشاعت کے زیر اہتمام شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کتاب کے نام سے متعلق حضرت صوفی صاحب نے مجھ سے دریافت کیا تو پہلا نام امام ابو حنیفہ اور مخالفت حدیث ذہن میں آیا، لیکن صوفی صاحب نے اسے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث کا عنوان تجویز کیا تو انہوں نے فوراً اس کی تائید فرمائی اور یہی عنوان طے پا گیا۔ کتاب چھپ کر آئی تو دادا محترم حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے نہایت شفقت سے اس کا بالاستیعاب مطالعہ فرمایا اور پوری کتاب میں کتابت اور املاء کی اغلاط کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر رہنمائی کے لیے مختصر تبصرے بھی درج کیے اور یہ نسخہ میرے ریکارڈ کے لیے مجھے عنایت کر دیا۔ مذکورہ کتاب کی تصنیف کے بعد اگرچہ جملہ مسائل میں احناف کے استدلال پر پورا اطمینان تو حاصل نہ ہو سکا، تاہم حنفی فقہا کے اجتہادات کے احادیث کے خلاف ہونے کا تاثر زائل ہو گیا اور علمی طور پر یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ احادیث سے استدلال و استنباط کے ضمن میں احناف کا منہج مضبوط بنیادوں پر استوار ہے، جس سے فقہ و اجتہاد کے دائرے میں اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر حدیث کی مخالفت کا الزام کسی صورت نہیں دھرا جا سکتا۔ اس ضمن میں یہ احساس بھی ہوا کہ احناف کے ہاں احادیث کے رد و قبول اور تعبیر و تشریح کے ضمن میں جن رہنما اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے انہیں مستقل طور پر واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مخصوص اجتہادی نتائج جن فقہی اصولوں کی پیروی سے پھوٹتے ہیں ان کو سمجھے بغیر فروعی و اطلاقی مسائل میں کسی بھی فقہی مکتب فکر کے نقطہ نظر اور استدلال کو کما حقہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں اس حوالے سے حنفی منہج فکر کے جو بنیادی پہلو واضح ہوئے، میں نے 2001 اور 2002 میں انہیں اپنے بعض مسامین کی صورت میں مرتب کیا، جو ماہنامہ شریعہ، ماہنامہ نصرت العلوم اور ماہنامہ اشراق میں شائع ہوئے۔ ان میں سے ایک مضمون جو علم حدیث میں درایتی نقد کا تصور کے عنوان سے کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ مذکورہ تینوں مجلات میں شائع ہوا، اس میں اکابر صحابہ، جلیل القدر محدثین اور فقہائے حنفیہ و مالکیہ کی آراء کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ صحت سند روایت کی تحقیق کا حتمی معیار نہیں، بلکہ سندن صحیح ہونے کے بعد بھی روایت کے متن کو مختلف علمی و عقلی اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کے اہل حدیث حضرات کے نزدیک چونکہ محدثین کے نتائج تحقیق بھی حدیث ہی کا درجہ رکھتے ہیں اور محدثین کی صحیح قرار دادہ کسی حدیث پر درایتاً کوئی سوال اٹھانا انکار حدیث کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے، اس لیے مذکورہ تحریر اہل حدیث احباب کے لیے بطور خاص پریشانی کا باعث بنی۔ چنانچہ بعض اہل حدیث جرائد میں شائع ہونے والی تنقیدوں کے علاوہ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی نے میرے اس مضمون میں بیان کردہ نقطہ نظر اور پیش کردہ مثالوں کو اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کی بنیاد بنایا اور متعلقہ مباحث کے حوالے سے اہل حدیث کا نقطہ نظر واضح کر کے جامعہ کراچی کے شعبہ علوم اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ مذکورہ مضامین کے علاوہ احادیث و آثار کے حوالے سے ائمہ احناف کے زاویہ نظر اور اصولی موقف کی وضاحت میں میری بعض تفصیلی تحریریں حال ہی میں بھارت کے معروف علمی جریدہ معارف میں شائع ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے اور مزید کئی پہلو داد تحقیق کے متقاضی ہیں، تاہم میں نے محسوس کیا کہ پچھلے 15 سال میں مجھے جن بنیادی پہلوؤں پر متفرق تحریریں لکھنے کا موقع ملا ہے انہیں یکجا مرتب کر دینا افادیت سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی احساس کے تحت میں نے ان تمام تحریروں کو جمع کر کے ان پر نظر ثانی کی ہے اور مباحث کو اس انداز سے مرتب کیا ہے
کہ وہ ایک مربوط کتاب کا حصہ بن سکیں۔ نظر ثانی اور ترتیب نو کے عمل میں قدرتی طور پر بہت سے نئے مباحث اور مثالوں کا اضافہ بھی ہوتا چلا گیا ہے، اور یوں اس ساری سعی و کاوش نے وہ شکل اختیار کر لی ہے جو زیر نظر کتاب کی صورت میں قارئین کے سامنے ہے۔ اس کام کی تکمیل میں میرے ذاتی داعیہ کے علاوہ برادر محمد فہد کی تحریک کا بھی کافی حصہ ہے، جنہوں نے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن اپنے ادارے کتاب محل سے شائع کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر ان کی مسلسل یاد دہانی اس کی تکمیل کے لیے مہمیز کا کام کرتی رہی۔ کئی سال قبل میں نے امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث کی نئی اشاعت کی غرض سے اس پر نظر ثانی شروع کی، تو محسوس ہوا کہ معاملہ نظر ثانی سے آگے بڑھ کر ایک مستقل اور نئی تصنیف کا متقاضی ہے۔ چنانچہ میں نے براہ راست اصل ماخذ کی روشنی میں وسیع تر مطالعہ اور تحقیق کے اہتمام کے ساتھ ابن ابی شیبہ کے اعتراضات اور ان کے جواب میں حنفی فقہا کے موقف اور استدلال کا جائزہ لینا شروع کیا، اور درمیان میں طویل وقفے آنے کے باوجود یہ نئی تصنیف بھی کم و بیش 70% مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے اس کا نام فقہائے احناف اور فہم حدیث تجویز کیا ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو تکمیل کے بعد یہ جلد قارئین کے سامنے آ جائے گی۔ زیر نظر تصنیف چونکہ مذکورہ کتاب کے مباحث کے لیے ایک تمہیدی مطالعے کا کام دے گی، اس وجہ سے میں نے اس کے لیے فقہائے احناف اور فہم حدیث اصولی مباحث کا عنوان منتخب کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مندرجات میں سے مفید اور کارآمد باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کر دے، اور سقیم چیزوں کے ضرر سے مصنف اور قارئین دونوں کو محفوظ رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔